لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سب نے جو ہے کہ اس روح کا غذا لائے ہیں۔ اب جو ہے روح کی غذا، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم صدقات ادا کریں، ہم اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو جاری رکھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ روحانیت کے اندر جو چیز ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے۔ جب یہ باڈی آپ کا مضبوط رہے گا آپ کسی میدان میں کود جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے کہ ہمارا روح جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو جب تک کہ ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اب یہ روح کی مضبوطی کے لیے جو ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے زندگی کو چلانا پڑے گا، جب جا کر کے جو ہے کہ ہماری روح جو ہے کہ وہ مضبوطی آئے گی اس کے اندر۔ اب اسے ہم اندازہ کر لیجئے کہ اللہ نے جب دو چیزوں سے انسان کو بنایا تو ایک کی غذا تو ہم پور کرتے ہیں اور اس کا مکمل خوراک ہم پورا کرتے ہیں، لیکن دوسری چیز جو روح ہے اس کی غذا ہم میں سے کتنے لوگ پورا کرتے ہیں؟ تو اب بتلائیے جس طریقے سے جو ہے یہ روح اور جسم کے اندر جو ہے کہ ہم لوگ جو کمی اور کوتاہیاں کرتے ہیں تو اس جسم کو ہم تیار کرتے ہیں غذا کے ذریعے سے، جو جسم یہیں رہ جائے گا، رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آج روح نکل جائے گی، لوگ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے اور ڈال دیں گے گڈھے کے اندر، پھر یہ کس کا خوراک ہو جائے گا؟ کیڑے مکوڑوں کا خوراک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے آپ کتنے خوبصورت ہو، چاہے آپ کتنے بدصورت ہیں، چاہے آپ کالے ہیں گورے ہیں، جو بھی ہے یہ خوراک کس کا ہے؟ یہ کیڑے کا خوراک ہے یہ۔ اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو چیزیں ہیں، جو اللہ سے ملاقاتیں کرے گی، جو اللہ کے پاس جائے گی، تو جو جسم کیڑا کا خوراک ہے اس کے لیے ہم دن و رات ایک کر لیتے ہیں، کمائی میں جو ہے لگے رہتے ہیں، خون پسینہ کو ایک کر لیتے ہیں اور اس جسم کو تیار کرتے ہیں جو ایک کیڑا کا خوراک ہے، اور یہی مٹی کے اندر یہ رہ جائے گی۔ لیکن جو روح اللہ سے ملاقاتیں کرے گی، جو اللہ کے پاس جائے گی، اس روح کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، بجائے تیاری کے اور اس روح کو جو ہے نا ہم اور بیمار کرتے ہیں۔ بیمار کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات ہمارے زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، ہمارے زندگی کے اندر روزہ نہیں ہے، ہمارے زندگی کے اندر جو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے ہماری زندگی ہے۔ تو اب اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے جہاں بھی دو چار بیٹھ گئے، ایک دوسرے کی غیبت شروع، ایک دوسرے کی بیان بازی شروع۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو کوئی ایسا ہم عمل نہیں کر رہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اوپر سے جو ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر ہم 10 آدمی بیٹھ کر کے اگر کسی کی غیبت بیان کرتے ہیں، اگر اس وقت جو ہے نا آپ اگر اللہ کا ذکر کر لیتے، اس وقت جو ہے کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیے ہوتے، اس وقت جو ہے کہ اگر آپ قرآن کھول کر کے پڑھ لیے ہوتے تو میرے محترم آپ ثواب کے بھی مستحق ہو جاتے، آپ کا دنیا بھی بن جاتا اور آپ کی آخرت بھی بن جاتی اور آپ گناہوں سے محفوظ بھی ہو جاتے۔ تو بجائے کہ ہم کوئی اگر نیک عمل نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی برا عمل بھی نہ کریں۔ یہ جو آج ہمارے اندر جو روح ہے یہ کب تک ہے؟ یہ غرور اور یہ تکبر یہ کب تک چلے گا؟ آپ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے ارب پتی اور کروڑ پتی جو ہے کہ اس کے اندر سو رہے ہیں۔ کہاں گئے اس کے غرور اور کہاں گئے اس کے گھمنڈ؟ یہ صرف 1 منٹ کا کھیل ہے میرے بھائیوں، 1 منٹ میں یہ سارے جو ہے کہ نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو کیسی چیزوں سے بنایا ہے، اس پہ بھی ذرا ہم غور کریں
کہ اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا ہے، اور ایسا قطرہ کہ اگر انسان کے جسم پر لگ جائے، جب تک اس کو صاف نہیں کر لیتا ہے اور اس کو اپنے بدن سے ہٹا نہیں دیتا ہے، جب تک اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ ایسے قطروں سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور پھر انسان تھوڑی سی طاقت ہو گئی، تھوڑی سی شہرت ہو گئی، تھوڑی سی مال ہو گئی، پھر اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں چور رہتا ہے انسان۔ یہ کس پل، ایک پل کی جو ہے کہ گارنٹی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے میں بول رہے ہیں، پتہ نہیں کہ 2 سیکنڈ کے اندر میں ہم کہاں رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا ہے، تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم آخرت کی تیاریوں کو بھول کر کے جو ہے کہ ہم دنیا کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ایسے چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں جہاں ہمارا یہاں کوئی گزارا نہیں ہے، ہمارا کیا کسی کا بھی کوئی گزارا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بھیجا ہے تیاری کے لیے، تو ہم آخرت کی تیاری کریں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہاں کیا ہے، 10 سال 20 سال انسان رہ لیتا ہے، پھر اپنے آپ کو چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کام کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں دنیا داری کے اندر، یہ ساری کی ساری جو ہے کہ یہی رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ آج ہماری آنکھیں بند ہو گئی، ساری کی ساری چیزیں یہی، پھر جو استعمال کرے گا کرے گا۔ تو اس لیے ہم جس طریقے سے اپنے جسم کو تیار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے روح کو بھی تیار کریں میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں اپنے سماج کے اندر، اپنے معاملات کے اندر دیکھیں، اور دوسری چیز اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوگی، بہت سارے حج اور زکوٰۃ اس کے پاس ہوگا، اور وہ شخص بڑا نیک نام اور دیندار آدمی ہوگا، لیکن پھر بھی وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ وہ جس کے پاس نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، سارے کے سارے ذخائر اس کے پاس موجود ہوں گے، پہاڑ جیسا نیکی لے کر کے آئے گا وہ، لیکن پھر بھی وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ کیوں جائے گا بھائی؟ اس لیے جائے گا وہ کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اب پڑوسی کا حق کیا ہے؟ جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں اس محلے میں پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس حساب سے رہے کہ ہمارے پڑوس کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسی آواز ہم نہ نکالے جو پڑوسی کو جو ہے کہ وہ تکلیف ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معاملات کے اندر آتا ہے۔ ہم گھر کے اندر رہ رہے، ہمارے گھر کے اندر بجلی کیسی جل رہی ہے؟ فری میں جل رہی ہے یا پیسے سے جل رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں میرے محترم دیکھنا پڑے گا۔ گھر کی بجلی جل رہی ہے، چوری کی جل رہی ہے، یا گورنمنٹ کو ہم پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں، یا گورنمنٹ کی ہم زمین جو ہے کہ دبا کر کے رکھے ہیں، یہ سارے چیزیں آتے ہیں۔ یہ سب پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینا پڑے گا اور ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اگر معاملات صحیح ہوں گے پھر جا کر کے جنت میں جانا آسان ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ جس کو نصیب ہو جائے موت کے وقت یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ تو میسر کب ہوگا بھائی؟ جب اس چیز کو آپ روحانیت کو جو ہے آپ مضبوط کریں گے تبھی تو میسر ہوگا۔ اور دن بھر ٹیلی ویژن میں وقت گزر رہا، دن بھر موبائلوں میں وقت گزر رہا، دن بھر گالی گلوچ کے اندر دن گزر رہا، دن بھر جو ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت بیان کرنے میں دن گزر رہا، تو آپ بتلائیے کہ موت کے وقت کیا یاد آئے گا بھائی؟ جو آپ نے کیا ہے وہی آئے گا نا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر دھیان دے اور
ہمارے خاص طور سے نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کوئی ایسا عمل یہ کرتے نہیں، اوپر سے جو ہے کہ غیروں کا طریقہ جو ہے کہ اپنے اندر یہ لوگ لاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو دیکھیں کہ جن کے بال بھی اتنے بڑے بڑے، جو کوئی ڈھنگ کا نہیں، کانوں میں بالی دیکھے ہمارے نوجوانوں کو، تو بھائی، اور وہ بھی بچے نائی کی دکان میں سے بال کٹا کر کے آتے ہیں اور کان چھدا لیتے ہیں، اور پھر جو ہے کہ گارجین کے پاس آتا ہے تو گارجین کہتا ہے واہ واہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو گارجین پیسے دیتا ہے کہ جاؤ تم جو ہے نا کپڑے خرید لو، بچے جاتا ہے دکان سے جو ہے نا پھٹی پرانی جو ہے کہ وہ پھٹی جن سے خرید کر کے لاتا۔ پہلے تو لوگ غربت کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑے لگاتے تھے، لیکن آج پیسے دے کر کے پھر جو ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، پیسے دے کر کے۔ تو ان چیزوں پر جو ہے کہ ہمیں اور آپ کو توجہ کی ضرورت ہے کہ آج ہماری اولاد کیا کر رہا ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے، یا ہم غیروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ توجہ کون دے گا میرے بھائی؟ یہ ہمیں اور آپ کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر کا حساب لگائیں، اپنے گھر کا حساب لیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، اپنی اولاد کے اوپر توجہ دے۔ اگر وہ صحیح راستے پر چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے پھر اس پر توجہ دے، اس کو ڈانٹے، اس کو ڈنڈے لگائے اس کو۔ تو اس پر جو ہے ہمیں اور آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں کو جو میں نے بتلایا ہے ان چیزوں پر اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ماحول جو ابھی چل رہا ہے بہت خطرناک ماحول چل رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جو ہے ہمیں ایمان کا بچا لینا یہ بڑی بات ہے۔ یہ تو اس لیے ان چیزوں پر دھیان دے اور اپنے ماحول کو، اپنے گھروں کو جو ہے نا اس چیز پر توجہ دے، اور اپنے بال بچوں کو جو ہے کہ سنبھالے، اور اس پر جو ہے کہ توجہ دے کر کے جو ہے اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے کہ ان کو چلنے کی ہدایت دے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ اب کیا ہے کہ بات تو تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، صحیح بات تو کڑوی ہوتی ہے، تو اب کیا کریں، مجبوری ہے، بتلانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، اگر جو ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میری باتوں سے، اللہ کے واسطے معاف کرنا، کہ میرا کام ہی یہی ہے، میرا کام ہی یہی ہے لوگوں کو بتلانا، کہنا۔ ہم عمل کریں گے ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہمارا آخرت بنے گا، ہمارا دنیا بھی بنے گا۔ آپ لوگ عمل کریں گے آپ کا بھی دنیا بنے گا، آخرت بھی بنے گا۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں جو کامیابی ہے، غیروں میں کامیابی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول جو ہے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول ہمارے لیے فکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے، کہ ہمارے امت کا کیا ہوگا، ہمارے امت کا کیا ہوگا۔ آج ہم چرچا کرتے ہیں شاہ رخ خان، سلمان خان کا، وہ کبھی ہمارا نام لیتا ہے؟ کبھی نام لیتا ہے وہ ہمارا، جس کی ہم نقل کرتے ہیں؟ جو ہمارا نام لیتا ہے تو اس کو تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے، جو ہمارا بیڑا پار کرائے گا وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ کرائے گا۔ تو ان کی چیز جو ہے کہ ہم اپنے آپ کو فالو کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کے جو ہے جو طریقہ ہے اس کو اپنے زندگی کے اندر لائے اور اس کو فالو کرے، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت دنیا میں آیا ہے؟ آیا ہے؟ نہیں آیا ہے نا۔ تو پھر تو ہم ایسی شخصیت کا کیوں نہ فالو کریں کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی ہے۔ تو ہم غیروں کے طریقوں کو جو ہے کہ کیوں فالو کریں؟ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ایک ایک طریقے کو انشاءاللہ ہم سب اپنے زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں انشاءاللہ بولیے تھوڑا سا زور سے، تب تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی میں آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔